نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 59 تک 30 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کا ذکر فرمایا، دوسری بات مشرکین مکہ کو وارننگ دی اور ان کو بتایا کہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو تو تمہارے ساتھ سلوک بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، کیا تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر ہے، یہ اللہ نے بطور مثال ایک قوم کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے بنایا ہے محض کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ 5ویں نمبر پر مجرمین یعنی کہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، اس کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کے رسولوں کا استہزاء کرنے والوں کے حوالے سے قیامت کے ہولناک سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ پھر نمبر 6 پہ اللہ تعالیٰ نے بات ماننے والے، فرمانبرداری کرنے والے متقین کے لیے بہترین جزاؤں کا ذکر فرمایا۔ مجموعی طور پہ یہ 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کا ذکر۔ مختصراً عرض کر دوں، بنی اسرائیل بابل شہر سے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے آئے تھے۔ آنے والوں کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان تھی، 70 افراد، 72 افراد یا 78 یا 80 مختلف روایات، 70 سے 80 کے درمیان ان کی تعداد، اور یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں ہونا، پھر اس اقتدار کے اختتام پر یعنی یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بتدریج بنی اسرائیل انحطاط کا شکار ہوئے اور 300 سالوں کے اندر بنی اسرائیل اقتدار سے غلامی تک پہنچ گئے۔ قبطی قوم جو یہاں کی اصل الآباد قوم تھی، اس قوم نے اپنی سلطنت پر خود ہی اقتدار دوبارہ پا لیا، اور نہ صرف یہ کہ اب اقتدار پایا بلکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کو بتدریج اپنے زیر نگین کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر ان پہ حکومت، پھر ان کو اپنا ماتحت اور ان کو اپنا باج گزار اور ان کو اپنا جو ہے وہ کسان اور مزارعہ بنانا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ٹوٹلی ان کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتے کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے۔ گویا ان کے کہنے پر ان کی زندگی چل رہی تھی۔ 300 سال بیتے اس قوم کو یہاں آنے میں، اور ان 300 سالوں میں یہ غلامی کی دہلیز پہ بلکہ غلامی کے عروج پر پہنچ چکے۔
موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد جہاں توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار اور اقرار کیا اور اعلان کیا، وہیں پر یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چلتا کیجئے، اس پر ولا تعذبہم، اب ظلم نہ کیجئے. یہ انہوں نے فرعون سے کہا. لیکن یہ دور بھی 40 سال کا دور تھا. 40 سال بیت گئے اس عرصے کو. 40 سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اعلان نبوت تک، اور پھر اگلے 40 سال آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے ان 80 سالوں میں بنی اسرائیل پر بے انتہا مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ فرعون کو میخوں والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک برے لقب سے اس کو یاد کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت کا فرعون اس کا نمبر 31واں تھا، اور جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے توحید بیان کی اس کا نمبر 32واں تھا. وہ یہ 32واں حکمران تھا قبطی قوم کا جو مصر میں برسر اقتدار تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون اور اس کی فوج کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا فیصلہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اے موسیٰ اسری بعبادی، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے، آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے. وہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے لیکن آپ کو ہم دریا کے اندر خشکی میں سے چلا کر کے پار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی نجات کا یہاں پر ذکر فرمایا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ. دیکھیے، یاد رکھیے، غلامی فرد کی غلامی ہو یا قوم کی غلامی ہو، ذہنی غلامی ہو یا جسمانی غلامی ہو، سیاسی غلامی ہو یا مذہبی غلامی، اقتصادی غلامی ہو یا املاک اور اشیاء کی غلامی بہرحال ایک ایسا طوق ہے کہ جو عذاب کے سوا کچھ نہیں، عذاب کے سوا کچھ نہیں. یہ محض عذاب ہے، محض تکلیف کی بات ہے، محض آزمائش کی بات ہے، اس میں کوئی راحت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غلام کی اپنی سوچ کچھ نہیں ہوتی، غلام کا اپنا آئیڈیا کچھ نہیں ہوتا، غلام کا اپنا کوئی تصور نہیں ہوتا، غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کے آئیڈیاز، اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے مالک کے مرہون منت ہوتا ہے. وہ سوچنے کے لیے کہے تو سوچے گا، وہ نہ سوچنے کے لیے کہے تو جتنا مرضی زیرک ہو یہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. قرآن پاک نے سورۃ النحل کے اندر ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ وہ غلام یعنی وہ شخص جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو آزادی اور جس کے گلے میں توق کوئی نہ ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ غلام اور آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ دونوں بندے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عبادت کرنا چاہے تو اپنی من پسند اوقات میں عبادت کر سکتے ہیں، دوسرا اگر وہی عبادت کرنا چاہے تو مالک کی مرضی کے بغیر وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، قیام بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی. ذلت سے مراد غلامی یعنی فرعون سے. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا، عالمین پر ان کو فضیلت بخشی تھی. کیا مانا؟ کیا بنی اسرائیل کیا پوری کائنات میں سب سے افضل ہے؟ نہیں. جواب یہ ہے جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس زمانے تک آنے والی، اس زمانے تک جو اقوام پیدا ہوئیں جو دنیا سے چلی گئیں، اس زمانے تک بنی اسرائیل کو ان تمام اقوام میں برتری، فضیلت اور شرف حاصل تھا. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کو جو امت ملی ہے وہ امت تمام امتوں سے افضل، اعلیٰ، برتر، اشرف، اکمل ہے. کنتم خیر امت، یہ بہترین امت ہے، بحیثیت امت تمام امتوں سے افضل ہے. ہاں، افراد کے اعتبار سے اس میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو پرانے وقتوں کے فرعون کے برابر، جیسا کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی طرح فرعون قرار دیا. ایسے ہی اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس امت میں بہت سارے پیدا ہوئے اور شاید پیدا ہوں گے جو پچھلی امتوں کے سرکشوں سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے، لیکن بحیثیت امت یہ تمام امتوں سے افضل ہے. اتنی بات. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ان کو ایسی ہی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی، یعنی انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار ہی مرنا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور پھر اٹھنا نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ. یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم نے عالمین پر فضیلت اور برتری بخشی اور انہیں اپنی بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن کچھ وہ تھے جو آزمائشوں میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، کچھ وہ تھے جو ناکام ہوئے. فرمایا یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ایک دفعہ زندگی کے اقراری ہیں،
مرنے کے بعد کی زندگی کے اقراری نہیں ہیں۔ اب اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ مشرکین کہتے ہیں حضور کو اور حضور کی جماعت کو کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دکھاؤ۔ یہ ان کے دعوے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، اگر زندگی ہے تو باپ دادا کو زندہ کر دکھاؤ۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم۔ فرمایا بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ تم اچھے ہو یا تم سے پہلے والے لوگ یا قوم تبع یا دیگر اقوام وہ زیادہ اچھی تھی؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو تم سے پہلے بھی ایسے ہی جملے، ایسی ہی باتیں بڑی بڑی طاقتور قوموں نے، صاحب حیثیت قوموں نے، صاحب عمر قوموں نے کی تھی، لیکن بچے وہ بھی نہیں تو بچو گے تم بھی نہیں۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ ان کے لیے جیسے نافرمانی کی سزائیں تھیں تمہارے لیے بھی نافرمانی کی سزائیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے وہ خود کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے، تم بھی خود کو عذاب سے بچا نہیں سکو گے۔ یہ ہے مقصود ان آیات کریمہ میں ان اقوام کی طرف اشارات کرنے کا اور ان کی مثال دینے کا۔ بس سمجھ گئے جی، مقصود سمجھ گئے؟ اب آئیے قوم تبع کون ہے، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 700 سال پہلے کی بات ہے۔ حمیر نامی ایک قوم ہے اور اس قوم کے افراد ملک یمن، ملک صنعاء اور دمشق ان علاقوں پہ حکمران ہوئے۔ ان حکمرانوں کو ایک ٹائٹل اس زمانے میں دیا گیا جیسا کہ مصر کے حکمرانوں کو فرعون، ایران کے حکمرانوں کو کسریٰ، روم سلطنت کے حکمرانوں کو قیصر، ایسے ہی یمن اور صنعاء دمشق کے حکمرانوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ تبع 3 ادوار پر مشتمل یہ حکمرانی ہے، تبع اولا، تبع اوسط اور تبع اخری۔ یہ 3 ادوار ہیں قوم تبع کے حکمرانوں کے۔ یوں تو اس قوم کا ایک نام قرآن مجید نے اور بیان کیا ہے اور اس کے نام پر پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ ہے قوم سبا، ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم کی جو حکمران خاتون تھی جس کا نام بلقیس لکھا جاتا ہے، وہ ملکہ سبا اسی قوم کی حکمران تھی۔ یہ قوم بھی اپنے کئی حکمران دنیا کو پیش کر چکی ہے۔ اس قوم کے حکمرانوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ یہ جو تبع اوسط ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے فوت ہوا۔ اپنے زمانے کا جنگجو انسان تھا، مختلف علاقوں میں اس نے جنگی سفر کیے ہیں اور مختلف علاقوں کو اس نے قبضہ بھی کیا ہے، فتح بھی کیا ہے اور مختلف علاقوں کو اس نے آباد بھی کیا ہے۔ جیسا کہ ہیرا نامی بستی جو بعد کو ایک بہت بڑا شہر بن گیا، اس بستی کو آباد کرنے والا یہی تبع تھا۔ اس شخص نے اپنی اقتدار کا جو پایہ تخت ہے وہ دمشق کو بنایا ہوا تھا۔ دمشق میں یہ بیٹھتا تھا اور صنعاء، یمن اور یہ تمام علاقے، ان میں اس کی فوجوں کی چھاؤنیاں اور بڑی بڑی جو ہے وہ بڑے بڑے ٹریننگ سینٹر ہوتے تھے۔ یہ شخص بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مختلف علاقوں کی طرف نکلتا اور فتوحات حاصل کرتا۔ یہ سمرقند اور بخارا کی طرف بھی آیا، امام بخاری جہاں پیدا ہوئے، یہ اس سمرقند کی طرف بھی آیا اور وہاں پر ان علاقوں کو فتح کیا۔ یہ شخص روایات میں آتا ہے کہ گھومتے پھرتے مدینہ منورہ تک پہنچا۔ مدینہ منورہ میں جب یہ پہنچا تو دن بھر اس نے اہل مدینہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی اور اپنے تئیں اس نے حملہ بھی کیا، جنگ بھی کی۔ لیکن جو ہی شام ڈھلی تو اہل مدینہ اپنی فطرت کے عین مطابق وہ اپنے گھروں سے کھانے بنا بنا کر کے اس کی جو فوج تھی، اس کا جو لشکر تھا، اس کو پیش کرنے لگے۔ ایک ہی دن کی جنگ کے بعد رات کو اکرام اور ضیافت کا یہ عالم دیکھ کر کے اس شخص کے دل میں پہلی بار شرم اور جھجک پیدا ہوئی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے دن بھر جنگ کی، شام کو وہی لوگ میرا اکرام کر رہے ہیں۔ شرمایا اور اگلے دن اس نے اسلحہ نہیں اٹھایا۔ بس کچھ ہی لمحات کے بعد اس کے پاس 2 یہودی عالم آئے اور انہوں نے آ کر کے اس شخص کو بتایا کہ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یثرب ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، یہ ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ اس نے اس بات کو دل سے لگایا اور اس نے
ان لوگوں سے کہا کہ یہاں مجھے ایک مکان بنانے دیا جائے۔ اس نے وہاں پر ایک مکان بنایا اور ایک یہودی عالم کے سپرد کر دیا وہ مکان، اور ایک خط بھی لکھا اور اس خط کو بھی اس یہودی عالم کے سپرد کر دیا کہ نسل در نسل یہ مکان اور خط چلتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ان علماء کے بقول وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود اور وہ جو نبی علیہ السلام کی بعثت یہاں پر ہونی ہے اور آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو وہ جب یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان ان کو میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ پیش کر دینا اور یہ خط بھی ان کو دے دینا۔ اس خط میں اس شخص نے کچھ اشعار لکھے تھے، شہدت علی احمد انہ رسول اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ شخصیت ہے۔ اس نے دوسرا شعر یہ لکھا کہ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر، اگر میں اپنی عمر کے لحاظ سے ان کی زندگی تک پہنچ سکا تو لکنت وزیرا وابن عمی، تو میں ان کا وزیر بن جاؤں گا یا ان کا چچا زاد بھائی۔ معنی یہ وابن عمی ایک محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں ان کا دست و بازو بن جاؤں گا، یا ان کا وزیر بننا پسند کروں گا یا ان کا دست و بازو بننا پسند کروں گا۔ وقت کا بادشاہ یہ کہتا ہے، وقت کا بادشاہ یہ کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا وابن عمی، اور پھر آگے جو جملہ ہے وجاہدت بالسیف، اور میں جہاد کروں گا تلوار کے ساتھ، میں اپنے فزیکلی ان کا ساتھ دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، کہ میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تلوار لے کر کے کھڑا ہوں گا اور ان سے ہر غم کو دور کر دوں گا، ان سے ہر بوجھ کو دور کر دوں گا۔ یہ اشعار اس نے لکھے خط کے اندر، اور وہ خط اس عالم یہودی عالم کے سپرد کر دیا اور کہا جب رسول اللہ تشریف لائیں اپنی نسلوں میں بتا دینا کہ یہ ان کو میری طرف سے گھر ہدیہ اور تحفہ ہے، اور ساتھ ظاہر گواہی اس نے دے دی کہ شہدت علی احمد انہ رسول اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا، یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ البتہ اس کے اسلام کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ظاہر ہے اس وقت دین محمدی تو تھا نہیں، اس وقت کون سا دین تھا؟ تو دین موسوی تھا، جس کی پیروی اس نے ان یہودی علماء کی تعلیمات میں کی اور اس نے یہودی مذہب کو قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لایا تو گویا مسلمان ہو گیا۔ طبع اولا بھی اور طبع ثالثہ بھی، یہ جو ادوار ہیں یہ مسلمانوں کے ادوار نہیں تھے۔ یہ شخص مسلمان ہوا، اس کی قوم اس کے ساتھ اسلام کی حالت میں یعنی دین موسوی پہ چلتی رہی۔ پھر جب یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کی قوم میں ایک بار پھر گمراہی ضلالت پھیلی اور یہ پھر سے دوبارہ بت پرست بنے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص چلتے چلتے مکہ مکرمہ بھی گیا، اس لیے اشعار لکھے اور اشعار لکھ کر کے دے دیے۔ ابھی ان اشعار کے بارے میں اس نے اپنے ساتھ چلنے والے علماء یہود کو بھی نہیں بتایا، اس عالم کو بھی نہیں بتایا کہ اس میں کیا لکھا ہے، بس دے دیا اور بتا دیا کہ ان کو میری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کر دینا۔ چلا اور چلتے چلتے خانہ خدا کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو وہاں پر اس نے یلغار کا ارادہ کیا، حملے کا ارادہ کیا۔ یہودی علماء نے سختی سے روکا، کہا جانتے ہو کہ یہ مقام کس نے بنایا؟ اس زمانے کے یہودی عالم جانتے تھے، مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ آج کا یہودی انکاری ہے، آج کا یہودی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ارض مقدس فلسطین، اس کے اندر جو مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم نے بنائی، بیت اللہ حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا۔ لیکن اس زمانے میں یہود مانتے تھے، تو یہودی علماء نے ان کو بتایا کہ شان ابراہیمی یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی قربانیاں یہ ہیں، ان کے معاملات یہ ہیں، پوری ایک ہسٹری اس کے سامنے رکھی اور ان کو بتایا کہ یہ انہوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، اور خود اور ان کا بیٹا، یہ دو لوگ تھے، معمار اور مزدور، یہ دونوں لوگوں نے مل کر کے اس کو تعمیر کیا۔ اب طبع نامی اس بادشاہ کے دل میں اس گھر کی عظمت بیٹھ گئی، اس نے اس گھر کا طواف کیا، اس گھر کا طواف کیا، اور اس کائنات میں پہلا غلاف خانہ کعبہ پہ طبع نامی بادشاہ نے ڈالا۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو قوم طبع کی مثال کیوں دی؟ یہی بات بتانے کے لیے کہ وہ قحطانی عرب ہیں، تم عدنانی عرب ہو دونوں عرب۔ جس خانہ کعبہ کے مجاور بن کر کے آج تمہیں عزت مل رہی ہے، اس خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا طبع، لیکن اس نے عظمت سن کر کے اس کی عظمت کا اعتراف دل میں بٹھا لیا اور اس صاحب گھر کی توحید کے
پرچار کو کرنے کا ارادہ کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کا دائی، نہ صرف یہ کہ اس کو اقراری بنا، بلکہ اس کا دائی بھی بن گیا، اور تم ہو کہ مجاور ہو، اسی بیت اللہ کے نام پہ کھاتے ہو، اسی کے نام پہ عزت پاتے ہو، اسی کے نام پہ تمہیں امن مل رہا ہے، اسی کے نام پہ تمہیں شہرت مل رہی ہے، اسی کے نام پہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اور احترام ہے، اور تم ہو کہ اسی بیت اللہ کے اندر اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ہمسر، اللہ کے شریک تم نے ٹھہرا رکھے ہیں، تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر ہوئی؟ بس دیکھیے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ اچھا، یہ جو تبع نام کا بادشاہ ہے، اس کی 2 بہنیں تھیں زمانہ اسلام میں، یعنی اس کے دنیا سے گزرے ہوئے 750 سال کے بعد کی بات ہے۔ شہر صنعاء میں 2 قبریں کھلی، موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے، جیسا ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے قبریں کھل جاتی ہیں۔ 2 قبریں کھلیں، بالکل جڑواں قبریں تھیں، اور وہ دونوں قبروں میں عورتیں تھیں، اور ان کا کفن اور ان کا وجود بالکل صاف ستھرا موجود تھا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ سینہ بسینہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 2 عورتیں تبع نامی بادشاہ کی 2 بہنیں تھیں۔ ہوئی اور لمس یا لمیس ان دونوں عورتوں کے نام تھے، اور یہ عورتیں ان کے سرہانوں کے پاس ایک چاندی کی تختی، ایک کے سرہانے کے پاس بھی دوسرے کے سرہانے کے پاس موجود تھی، جس میں ان کی اس زمانے کی زبان کے مطابق، عربی زبان میں سے ایک خاص جو لہجہ ہے اس کے مطابق لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی ذات پر اب تک کامل یقین ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی پوری قوم گمراہ ہو گئی تھی، لیکن یہ بہنیں گمراہ نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کی لاشوں کو اور ان کے جسموں کو صحیح سالم رکھا۔ 750 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لاشیں کیا ہیں؟ صحیح سالم ہیں، بلکہ ان کا کفن بھی صحیح سالم ہے۔ یہ جو تبع نامی بادشاہ ہے، قوم حمیر کی جو آبادی تھی اس میں، یا اس قوم کے افراد میں سے سب سے زیادہ مدت تک حکمران رہنے والا فرد تھا۔ 326 سال اقتدار میں رہا، اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس کی اپنی عمر 400 سال سے زائد تھی۔ اتنی طویل عمر پائی اور اتنا طویل مدت اقتدار اللہ نے اس کو نصیب فرمایا۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس جیسا اقتدار کائنات میں عمر کے لحاظ سے، طوالت کے لحاظ سے نہ پہلے کسی کو حاصل ہوا، نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یعنی وہ سب نافرمان ہوئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ گناہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کیا معنی یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یا کھیل کھیل میں بنا دی ہے، دونوں معنی۔ ان کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا کہ بس ایک کھیل کا سامان ہے، نہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ ہم کھیلتے کھیلتے، جیسے بچے ہوتے ہیں کھیلتے کھیلتے کوئی چیز بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انجانے میں بن گئی، بے خبری میں بن گئی یہ چیزیں، نہ، بڑی سوچ و بچار کے ساتھ اور بڑے عزم اور ارادے کے ساتھ اور بامقصد بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، کوئی شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے ایک مقرر ہے۔ کیا معنی؟ فیصلے کا دن ان سب کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ یوم لا یغنی، فیصلے کا دن ان کے سب کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کوئی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ مہربانی فرما دے اس کے لیے کوئی دوست بھی کام آئے گا، اس کے لیے کوئی مدد بھی آ جائے گی۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یہاں تک 3 باتیں ہو گئی۔ اب چوتھی بات کہ اللہ نے مجرمین کی ہولناک سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک پھوڑ کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، طعام الاثیم، جیسے پگھلا ہوا تانبا، کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں جا کر کے کیا کرے گا؟ کھولے گا، کغلی الحمیم، جس طرح کہ گرم پانی چولہے پر رکھ کر کے ابالا جاتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس وقت حکم دیا جائے گا ان کو، اس کو پکڑو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، یعنی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس شخص کو پکڑو اور جہنم میں جا کر کے ڈالو۔ پہلے کہا کہ ان کو کھانا یہ پینا یہ دیا جائے گا، پھر کہا ان کو پکڑو جہنم میں ڈالو۔ دیکھیے یہ تقدیم اور تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعد والا جو جملہ ہے وہ پہلے کے لیے ہو اور پہلے والا جملہ بعد میں، صرف عبرت دلانے کے لیے اس کی شدت کی وجہ سے اس کو پہلے بیان کیا اور جہنم میں ڈالنے کو بعد میں بیان کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جہنم میں پہنچانے سے پہلے
کھانے پینے کے لیے جیسے مہمان کے اعزاز اور اکرام میں پروٹوکول کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی شامل کر دی جاتی ہیں کہ جو کہ کھانے کے ٹیبل سے پہلے ہی دے دی جاتی ہیں، کھانا آنے سے پہلے ہی دے دی جاتی ہیں، ایسے ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کے عذاب کی ابتدا کر دی جائے گی، تھوڑ کے درخت سے ابلتے ہوئے تانبے کی طرح ابلتے ہوئے پانی، گرم پانی سے. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو. اللہ فرشتوں سے کہیں گے من عذاب الحمیم. اللہ اکبر. یہ ایک تکلیف دہ گرم ترین عذاب ہے، یعنی ان کے اوپر گرم عذاب، گرم جو پانی ہے ان کے سروں پر ڈال دو. دیکھیے ایک تو ویسے ہی جہنم کی بات، دوسرا اوپر سے سزاؤں کا اس طرح ذکر کرنا، پھر کھلانے پلانے میں بھی عذاب، اوپر سے ڈالنے میں بھی عذاب، یہ ساری تکلیفیں. دیکھیں نا، جب آدمی کو کوئی گرمائش محسوس ہوتی ہے تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے، گرمائش اندر موجود ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچا دوں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے دماغ کو جب اندر کی چیز سے کھولنے لگے گا تو ہم صرف اندر سے ہی کھولتا ہوا نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اندرونی حصہ بھی شرک سے لبالب تھا اور اس کا بیرون بھی شرک کی، بت پرستی کی جو ہے وہ لت میں پڑا ہوا تھا، اس لیے اندر بھی عذاب دیں گے اور باہر بھی. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، گرم پانی کو ان کے سروں پر انڈیلنے کا حکم دیں گے تاکہ ان کا ظاہر بھی اس عذاب کی تکلیف کو محسوس کرے. ذق. اللہ اکبر. اعاذنا اللہ من. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سب کے بعد اللہ عجیب بات فرما دے، یہ مزید عذاب کی شدت کو بیان کر کے ذق، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ چکھو، اس عذاب کے مزے کو چکھو. کیوں؟ انک انت العزیز الکریم، تو بڑی عزت والا سردار بنا پھرتا تھا. میں نے ترجمہ ایسا کیا تھا کہ آپ کو سمجھیں، تو دنیا میں بڑا متکبر، بڑا سردار، بڑا ٹھاٹ باٹ والا بن کر کے پھرتا تھا، حرام کا پیسہ لوٹا کر کے لوگوں کو مرعوب کرتا تھا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا تھا، جبار بنا ہوا تھا اور متکبر اور فرعون بنا ہوا تھا. اب چکھ مزہ. انک انت العزیز الکریم. ان ھذا ما کنتم به تمترون. یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. یہ بات ختم ہو گئی. نمبر 4. نمبر 5، اہل جنت کے لیے اعزاز اور انعام اکرام. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، حریر کا باریک یعنی ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر، یعنی موٹا اور باریک دونوں، یعنی جس کا جو دل چاہے گا، باریک پہننا چاہیں گے باریک پہن لیں گے اور موٹا ریشم پہننا چاہیں گے تو موٹا ریشم پہن لیں گے. فرمایا یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. آج دنیا میں دیکھیں بہت اچھے، بہت قریب ترین دوست بھی ہو نا، تو لمحات ایسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے نہیں یار میں الگ تھلگ ہونا چاہتا ہوں، الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں. دوسرے کی بھی، تیسرے کی بھی ایسی خواہش ہے. یہ جو آمنے سامنے گاؤ تکیے لگا کر کے بیٹھنے کا جو سسٹم ہے نا، یہ اصل میں فطرتی سسٹم ہے. یہ سمجھیے یار، ہمارا پورا معاشرہ غیر فطری بن چکا ہے، ورنہ فطرت کا تقاضا یہی ہے. انسان کہتے کس کو ہے؟ ان سے ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مانوسیت سے. اگر یہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ، جدا جدا بن کے رہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق تو نہ ہوا. جانور ایک ایک کو پسند نہیں کرتے، جانور انسیت نہیں رکھتے، جانوروں میں ایک دوسرے کا غم، درد اور احساس اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا انسان میں ہونا چاہیے. میں نے لفظ استعمال کیا، ہوتا ہی نہیں، ہونا چاہیے. کبھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے. اب انسان جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں، اب انسان درندوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. اب انسانوں میں اور خون خوار درندوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ شاید اللہ نے جو کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر. آج انسانیت کا راگ الاپا جاتا ہے کہ یہ انسانیت سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں، انسان سے آگے کوئی چیز نہیں، انسانیت سے آگے کوئی درجہ نہیں. انسانیت کی خدمت، انسانیت کی لاج، انسانیت کی عزت، انسانیت کی تقریب، یہ ایک راگ الاپا جاتا ہے. یاد رکھیے انسانیت بندگی خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. مرتبہ انسانیت ہے ہی تب کہ جب فریضہ ابدیت کو بجا آوری کریں گے. اگر فریضہ ابدیت کی بجا آوری نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت بغیر ابدیت کی حیوانیت ہے. یہ جو آج کا معاشرہ ہے، انسان کے راگ الاپنے والا، اس سے تو بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کے اندر زیادہ یہ جو احساس ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جگہ پہ آپ انسانیت کا راگ الاپیں، دوسری جگہ پر آپ انسانیت ہی کی ایک قسم معصوم بچوں کو مختلف قسم کے بارود کا نشانہ بنا دیں. یہ کون سی انسانیت ہے کہ ایک طرف تو آپ مالی امداد کریں
انسانیت کے نام پر، دوسری طرف آپ اسی طرح کے جیتے جاگتے انسانوں کو پابند سلاسل کر دیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کے لیے اپنی ہمدردی اور غم خواری کے دریا بہا دیں اور دوسری طرف ظلم و ستم کی چکی میں رکھ کر کے ان کو پیس دیں؟ یہ کون سی انسانیت ہے جناب؟ اگر انسانیت ہی آپ کا مذہب ہے تو ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ انسانیت کا نہیں ہے، مسئلہ مفادات کا ہے، مسئلہ اپنی ترجیحات کا ہے، ورنہ انسانیت کی بنیاد ابدیت سے ہے۔ ابدیت نہیں ہے تو اسی لیے اس میں اور اس میں فرق کیا جا رہا ہے، اس انسان میں اور اس انسان میں تمیز رکھی جا رہی ہے، اس انسان میں اور اس انسان کے سلوک میں امتیاز روا رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابدیت نہیں ہے۔ ابدیت ہوتی تو جو مقام ایک ابو بکر کو دیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جگہ سے ایسا ہی مقام، اسی طرح کی بات، اسی طرح کی سرداری کا اعزاز بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے انسانیت جو ابدیت کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ تو انسانیت ابدیت کی بنیاد پہ نہ ہو تو کیا ہے؟ حیوانیت۔ چلیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ فطرتی ہے۔ دیکھیے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے۔ کیا معنی خاطر جمع سے؟ اپنی نیت اور ارادے سے جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز منگوا لیں گے۔ اور منگوانے کے لیے ایسا نہیں ہے آرڈر دیا تو ہفتے کے بعد آرڈر وصول ہوا، نہیں، ابھی تمنا کا اظہار کیا ساتھ ہی آگے۔ اللہ اکبر چیز لا يذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، فرمایا پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا، جو مر چکے تھے پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا، اب فرمایا موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ مرنا تھا، مر چکے، اب موت دوبارہ نہیں ہے۔ اور یہی بات اہل جہنم کے لیے بھی ہے کہ جہنم میں بھی موت نہیں ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اہل جنت کے لیے موت نہیں، لیکن زندگی اتنی پرکشش ہے، اتنی پرکشش ہے کہ انہیں لمحہ بھر کے لیے موت کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ اور اہل جہنم کے لیے جہنم کا عذاب اتنا دہلتا ہوا، اتنا جو ہے وہ ہولناک قسم کا عذاب ہوگا کہ ہر لمحہ موت کی آرزو کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی نہ اس میں زندگی، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان کو عذاب کے دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہ عبادتوں کا نتیجہ نہیں، یہ اخلاق کا نتیجہ نہیں، یہ طاعات کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن طاعات کے لیے، اخلاقیات کے لیے، عبادات کے لیے ہم کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ پابندی ہم کریں گے، فضل وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ چلیں جی اللہ اپنے فضل سے، تو اللہ اپنا فضل فرماتے بھی وہاں ہیں جو قانون کا پاسدار ہوگا۔ جو قانون کا پاسدار نہ ہو اس کے اوپر فضل کی توجہ ہی نہیں ہوگی، فضل کے ساتھ فضل والی رحمت جو ہے متوجہ ہی نہیں ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ آپ کو عربی زبان والا بنایا، آپ پر قرآن بھی عربی زبان میں نازل کیا، اور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، قرآن پاک نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے اسی قوم کی زبان والا نبی بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بات سمجھنے سمجھانے میں آسان ہو، سمجھنا سمجھانا کیا ہو؟ آسان ہو۔ اب نبی کا موقف وہ سمجھ سکیں، ان کے معاملات کو، ان کی ضروریات کو نبی سمجھ سکیں آسانی سے، تبھی تو تبلیغ دین ہوگی نا۔ تو ہم اس سورہ شورا کے آغاز میں یہ بات عرض کر چکے کہ تبلیغ قرآن کے ذرائع میں سے یہ دو ذرائع ہم اس کو بیان کر چکے، زبان عربی، مصطفیٰ کریم عربی۔ فرتقب انہم مرتقبون، بس آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا انتظار کیجئے کہ ان کے ساتھ جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے یا ان کو انتقام کے لیے جو دھمکی دے رکھی ہے وہ دھمکی کب پوری ہوگی، عذاب کا دن کب آئے گا یا فیصلے کا دن کب آئے گا، آپ بھی انتظار کیجئے۔ اور انہیں بھی انتظار ہے۔ یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد کریم دنیا سے جائیں، ہم ان کے دین کو مسل کر کے رکھ دیں، ان کے ماننے والوں کو مسل کر کے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، بالآخر انتظار اسی کا کامیاب ہوگا جس کے ساتھ ہماری مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔